فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان کے پیچھے تم نماز پڑھ لیا کرو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے گناہگار ہو، چاہے بڑے گناہوں کا بھی مرتکب کیوں۔ چنانچہ دوسری حدیث جو امام بخاری نے نقل کی ہے، امام مسلم میں آئی ہے، دیگر محدثین نے لیا ہے، اللہ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر ایسے حکمراں آ جائیں گے جو یمیتون الصلاۃ، جو نماز کو فوت کریں گے، او یؤخرون عن وقتها، ایک روایت میں ہے او یؤخرون لمیقاتها، یا نماز کے وقت کو گزار کر بعد میں پڑھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا فماذا تأمرنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ایسی حالت میں؟ کیا ہم ان کے پیچھے پڑھیں؟ کیا ان کی نمازوں کا انتظار کریں؟ ارشاد مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، صلو لمیقاتها، تم نمازوں کو اپنی ان وقت پر پڑھ لینا، اپنے وقت پر نمازوں کو ادا کر لینا، ان کے پیچھے پڑھنے کا خیال نہ کرنا اور نمازیں پڑھ کے نکل جانا، علیحدہ ہو جانا، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جماعت کرنے لگے تو اپنے دفاع کے طور پر، کسی الزام کے عائد ہونے کے طور پر، اس سے بچنے کے طور پر، ان کی مار کھانے سے بچنے کے طور پر، صلو معہم، ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا۔ دیکھیے کہ بالکل صاف طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ تم نمازیں ایسی حالت میں بھی اپنی علیحدہ پڑھنے کی کوشش کرنا، ان کی نمازوں کا انتظار نہ کرنا، اپنی نمازیں پڑھ کے باہر چلے جانا، ادھر آدھر بچنے کی کوشش کرنا، اور اگر وہ نماز پڑھنے لگیں، جماعت قائم کرنے لگیں تو پھر ان سے بچنا مت، بلکہ ان کے پیچھے بھی کھڑے ہو جانا، کیونکہ تمہارا فریضہ تو تم سے ساقط ہو چکا ہے، اب تمہارے اوپر کوئی عائد نہیں ہوتا۔ یہ تمہارا پیچھے کھڑے ہو جانا اور ان کے پیچھے جماعت میں لگ جانا تمہیں بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے، تمہیں ان کے عتاب سے بچا سکتا ہے۔ اور تو کریں ذرا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھان بتی نے کنوا جوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مرحلے پر یہ حکم دے رہے ہیں، کیسی پوزیشن میں یہ آرڈر فرما رہے ہیں۔ یہ حکم جو ہے محترم، یہ حکم صرف ایک ایمرجنسی حکم ہے، ایک خطرے کی گھنٹی کے موقع کا حکم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمرجنسی موقع پر، خطرے کی گھنٹی جب بجنے لگے اس موقع پر، ضرورت اور حاجت دامنگیر ہو جائے اس موقع پر، آرڈر کچھ اور ہوا کرتے ہیں، مسائل کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے مقدس کلام عظیم کے تیور کو اور اس کے اعلانات کو آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، لوگوں تم پر حرام ہو چکا ہے مردار کا کھانا، بہتا ہوا خون استعمال کرنا، خنزیر کا گوشت، اور جو بتوں کے نام پر جانور مارے جاتے ہیں ان کا گوشت، یہ سب تمہارے لیے حرام ہے، اب اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرنا۔ الا مرتم الیہ، مگر جس کو ضرورت پیش آ جائے، جو ضرورت مند بن جائے، جو فاقے کشی میں مبتلا ہو جائے، جس کی موت ہونے کا خطرہ ہو جائے بھوک اور فاقے کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے ایسے موقع پر یہ جو ہم نے حرام کیا ہے، اگر ان سے تمہاری جان بچتی ہے تو ان کا استعمال تمہارے لیے ہم جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ تو ایمرجنسی آرڈر ہے۔ کاش آپ نے علامہ ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ کی کتاب الاسباب والنظائر، جو ابتدائی اصول کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیا ہوتا۔ علامہ ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ قاعدہ نمبر 5 میں بڑے واضح طریقے سے ایک کلیہ بیان کرتے ہیں، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں۔ ایک بڑا چیپٹر بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِلْإِكْرَاهِ جَائِزٌ، اگر مجبور کر دیا جائے، دشمنوں کے نرغے میں پھنس جائے اور وہ دشمن کلمہ کفر کی ادائیگی کے لیے مجبور کرنے لگیں، تو امام علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر زبان پر کلمہ کفر لانا بھی جائز اور درست ہے تاکہ جان بچ جائے۔ یہ حدیث ایسے ہی مواقع کے لیے ہے۔
ایسے ہی مواقع کے لیے ہے۔ پھر اگر ہم اس کی سندی پوزیشن پر نظر ڈالیں تو اس کی سندی پوزیشن ضعف کی طرف لے جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن مہدی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس وقت کے اہل حدیث کے سرخیل علامہ البانی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ بہت سے محدثین اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام ترمذی جو صحیح ستہ میں شریک ہیں اور بڑے ثقہ راویوں اور محدثین میں ہیں، اس حدیث کی سندی پوزیشن کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کی سندیں متصل نہیں ہیں، اس لیے کہ اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی حضرت مکحول آتے ہیں جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، حالانکہ ابو ہریرہ کو انہوں نے پایا نہیں، ان سے سماعت ان کی ثابت نہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، مقطوع ہے، منقطع ہے، اور ضعیف حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے آپ کو محدثین کی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے، مجھے تعجب ہے۔ آئیے اس حدیث کو جب ضعیف آپ نے سن لیا اور اس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف کے بارے میں آپ کو دو ٹوک انداز میں محدثین اور ائمہ دین کے فرامین عالیہ سناتا ہوں۔ ان الضعیف لا یحتج بہ فی العقائد والاحکام، ضعیف حدیث عقائد اور احکام کے اندر حجت اور دلیل نہیں بن سکتی، صاف فیصلہ ہے۔ ان الضعیف لا یحتج بہ فی العقائد والاحکام، ضعیف حدیث عقائد میں اور احکام میں حجت اور دلیل نہیں بن سکتی۔ یہ ہے علماء متقدمین کا فیصلہ جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ احکام کے اندر اور عقائد کے اندر ضعیف حدیث حجت نہیں بن سکتی، دلیل نہیں بن سکتی۔ میرے محترم، آپ نے سوچا ہوتا یہ حدیث جب ضعیف ہے، محدثین نے اس کو ضعف کے درجے میں ڈالا ہے سندی حیثیت سے، تو آپ نے اس کے آدھار پر یہ آرڈر کیسے کر دیا؟ صحیح اور حسن روایتوں کو کیسے چھوڑ دیا؟ آپ کی نظر میں وہ حدیث نہیں آئی جس میں امام الانبیاء روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاف طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمنکم ذو جرعۃ فی دینہ، ہرگز تمہاری امامت وہ آدمی نہ کرے جو اپنے دین کے اندر بے باک ہو، جری ہو، بدتمیز ہو، دین کی پرواہ نہ کرتا ہو، وہ ہرگز تمہارا امام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث آپ کی نظر میں نہیں آئی، آنا چاہیے تھی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اجعلوا ائمتکم خیارکم، تم اپنے اماموں کا انتخاب ان کی نیکیوں کی بنیاد پر کرو۔ اجعلوا تو امر کا صیغہ ہے، آپ نے تو علامہ جیون کی کتاب بھی پڑھی ہوگی، نور الانوار کے اندر امر کا باب پڑھ لیا ہوگا، صاف اس میں تحریر ہے کہ امر کا اصل محور، امر کا اصل استعمال وجوب کے لیے آتا ہے، اگرچہ اس کے استعمال اور بھی ہیں مگر اصل الاصول وجوب کے لیے ہے یہ، اور جب حقیقت آیا ہو تو پھر اس میں تعویل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اجعلوا، تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے، تم پر یہ ضروری ہے کہ تم اپنے اماموں کی چھان بین کر کے اچھے لوگوں کا انتخاب کرو۔ آپ نے کیسے آرڈر کر دیا کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین عالیہ آپ کی نظر سے نہیں گزرے؟ بڑا صاف ارشاد ہے، اٹھائیے ابن ماجہ شریف، پڑھیے حدیث پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا صلاۃ لہ ولا زکاۃ لہ ولا صوم لہ ولا حج لہ ولا بر لہ حتی یتوب فإن تاب تاب اللہ علیہ
اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ صحابہ حیران ہیں، آخر کس کے لیے یہ تنبیہ ہو رہی ہے، کس کی ناکامی کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا حتی یتوب، یہاں تک کہ توبہ نہ کر لے، یہاں تک کہ توبہ نہ کر لے، یہاں تک کہ توبہ نہ کر لے۔ فمن تاب اللہ علیہ، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ گنہگار کے لیے ہے محترم، جس کے بارے میں آپ یہ دروازہ کھول رہے ہیں کہ وہ مصلی پہ جا کے کھڑا ہو جائے۔ کتنے ہی گنہگار ہو، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس گنہگار کی نماز قبول نہیں ہے، گنہگار کا روزہ قبول نہیں ہے، گنہگار کا حج قبول نہیں ہے، گنہگار کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر تو فرماتے ہیں اس کا کوئی روزہ، کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس کو امام بنا کے کھڑا کرنے، پیچھے سے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ان نمازیوں کا کیا ہوگا؟ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ان نمازیوں کا کیا ہوگا میرے محترم؟ کہاں جائیں گے وہ؟ آپ ٹکرا رہے ہیں مصطفیٰ کے فرمان سے، اور یہ وابر کرا رہے ہیں آپ کو نصیحت کرنے والوں کو کہ ہم نے حدیث مصطفیٰ پیش کی ہے۔ حدیث مصطفیٰ سے ٹکرانا ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ آپ غور کریں، آپ ٹکرا رہے ہیں مصطفیٰ کے فرمان سے۔ الا لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی نیکی نہیں، جس سے اللہ اتنا غضبناک۔ حدیث مصطفیٰ آپ نے نہیں پڑھی، آپ مشکات شریف ہی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ مشکات شریف کے اندر اللہ کے مقدس پیغمبر فرماتے ہیں اذا مدح الفاسق غضب اللہ واہتز عرشہ، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتا ہے، اس کو جلال آ جاتا ہے، واہتز عرشہ، اور اس کا عرش ہل جاتا ہے، اس کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ فاسق کی تعریف کرنے سے اللہ کو جلال آ جائے، غضب میں اللہ کو غضب آ جائے، اور اس کا عرش تھر تھر کانپنے لگے، کہیں غضب الہی مجھ پر طاری نہ ہو جائے۔ فاسق کی تعریف سے اللہ کے عرش کو لرزہ آ رہا ہے، تمہیں لرزہ نہیں آتا؟ تمہیں خوف نہیں آتا کہ فاسق کو مصلی پر کھڑا کرنے کا اعلان کر رہے ہو؟ آخر یہ کس پلان کے تحت ہے؟ کس پلان کے تحت ہے میرے محترم؟ باتیں بہت ہیں، میں اپنی بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا، بس ان لفظوں پر یہ بات ختم کر رہا ہوں، اس امید پر یہ بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ اپنے اس قول پر نظر ثانی ہی نہیں بلکہ فوراً رجوع کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس کہنے اور اس سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں راہ حق پر گامزن فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔